فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے اسرائیلی فوج پر بڑا حملہ کرتے ہوئے 6 ٹینکوں سمیت 9 فوجی گاڑیاں تباہ کر دیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق حماس کے تازہ ترین حملے میں اسرائیلی افسر سمیت 19 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیلی فوج کی بٹالین کے ہیڈ کوارٹر پر بھی دھاوا اور شیبا فارمز کے علاقے میں بٹالین پر ڈرون حملے سے جانی نقصان کا دعویٰ کیا ہے۔ گزشتہ روز غزہ پر اسرائیلی بمباری کے جواب میں فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے لبنان سے اسرائیلی علاقے کریات شمونہ میں 12 راکٹ فائر کیے، جس کی وجہ سے ہر طرف آگ ہی آگ لگ گئی۔ اس کے علاوہ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کی 19 فوجی چوکیوں پر حملے کیے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے بیان جاری کیا کہ غزہ پٹی میں زمینی کارروائیوں کے دوران اب تک 25 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 260 فوجی اہلکار شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے 150 پروازوں کی مدد سے غزہ پٹی سے زخمیوں کو نکالا۔ واضح رہے کہ غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کی تعداد 241 ہو گئی ہے، جبکہ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک 338 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ طوفان الاقصی آپریشن کے دوسرے روز سے اسرائیل کے خلاف جنگ میں شریک ہے۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ طوفان الاقصی آپریشن کے دوسرے روز سے اسرائیل کے خلاف جنگ میں شریک ہے۔ ہمارے حملے محدود لیکن مؤثر ہیں۔ اگر اسرائیل نے حزب اللہ پر جنگ مسلط کرنے کی حماقت کی تو اس کو بھیانک خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد پہلی بار عوامی اجتماع سے خطاب میں حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ لبنانی اور فلسطینی شہیدوں کے اہل خانہ کو رتبہ شہادت حاصل کرنے پر مبارکباد اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ شہداء کا رتبہ منفرد رتبہ ہوتا ہے، صرف مسلمان ہی اس رتبے کو سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طوفان الاقصی کی جنگ وسیع تر ہو کر مختلف محاذوں اور میدانوں تک پہنچ گئی۔ اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصی کی جنگ انسانی اخلاقی اور دینی اعتبار سے جائز اور حق کی جنگ ہے۔ صہیونیوں کے خلاف جاری جنگ کی اخلاقی اور شرعی حیثیت پر ذرا بھر بھی شبہ نہیں۔ حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ 7 اکتوبر واقعہ کے محرکات پر روشنی ڈالنا اور حزب اللہ کا موقف واضح کرنا ضروری ہے۔ ہزاروں فلسطینی طویل عرصے سے اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں۔ 20 لاکھ فلسطینی 20 سال سے اسرائیلی محاصرے میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ طوفان الاقصی فلسطینی مزاحمتی گروپ القسام بریگیڈز کا کامیاب کارنامہ ہے۔ حزب اللہ کو 7 اکتوبر آپریشن سے متعلق کوئی پیشگی اطلاع نہیں تھی۔ 7 اکتوبر کے آپریشن کو انتہائی رازداری سے انجام دیا گیا۔ طوفان الاقصی آپریشن فلسطینیوں کی جنگ ہے، اس کا علاقائی ممالک سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طوفان الاقصی آپریشن نے اسرائیل کو ہر سطح پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیلی کارروائیاں اس کے مستقبل پر اثر انداز ہونے والے منفی اثرات کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس آپریشن نے اسرائیلی طاقت کی اصل حقیقت کھول کر بیان کر دی ہے اور اسرائیل کا دفاعی نظام مکری کے جال سے زیادہ کمزور ثابت ہوا۔ اسرائیل کی بدترین ناکامی پر اسرائیلی عوام اور اسرائیل کے حامی تک کو شرمندگی ہوئی۔ حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اسرائیل کی تباہ ساکھ کو بچانے کے لیے فوری طور پر میدان میں اترنا پڑا۔ غزہ کے عوام کی قربانیوں نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ اسرائیلی فوجی کسی بھی طرح حماس سے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسرائیل نے حماس کے کامیاب آپریشن کو بدنام کرنے کے لیے اپنے ہی شہریوں کو مار ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے 2006 میں حزب اللہ کو جڑ سے ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم ناکام رہا۔ غزہ میں بھی بدترین شکست اسرائیل کا انتظار کر رہی ہے۔ 1 مہینہ گزر چکا، اسرائیل غزہ پٹی میں ایک بھی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔